عورتوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو رزق بانٹنے والے، رزق میں برکتیں ڈالنے والے فرشتوں کو ناراض کر کے رکھ دیتے ہیں، خفا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر ان کے گھر میں رزق بانٹنے والے فرشتے تو آتے ہیں مگر رزق میں برکتیں ڈالنے والے فرشتے نہیں آتے۔ پھر یہ مال کے ہونے کے باوجود بھی، رزق کے ہونے کے باوجود بھی پریشان حال رہتے ہیں۔ ان کے گھر میں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں نہیں جاتی۔ ہر وقت ان کا دل بے قرار رہتا ہے، دل پریشان رہتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورتوں کے یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ انہی دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں، تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، تباہی کی دلدل میں پھنسا کے رکھ دیتے ہیں، بے عزتی کے سمندر میں غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ کون سی عورتیں جو یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں جو ابھی میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ یہ 5 گناہ کرنے والی عورتیں جب مریں گی ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ یہ جب مریں گی نزاع کے وقت ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوگی، موت کے وقت بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روح آدھی اندر ہوگی، آدھی باہر ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ مریں گی پر مر نہیں سکیں گی۔ گرد و نواح، حق ہمسائے، عزیز و اقارب، چار پائی کے گرد بیٹھنے والے لوگ دعائیں کریں گے، اللہ اس کو جلد ہی مار دے، مگر یہ آسانی والی موت نہیں مریں گی۔ پھر جب یہ عورتیں اپنی اپنی قبروں میں جائیں گی، اللہ اکبر، رسول کریم فرماتے ہیں کہ قبر انہیں اس طرح دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ ان کی ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ عورتوں کے یہ 5 گناہ قبر کے اندر اندھیرا لاتے ہیں، 5 گناہ قبر کو جکڑ کے رکھ دیتے ہیں، 5 گناہ قبر کے ارد گرد، قبر کے نیچے، قبر کے اوپر جہنم کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ عورتوں کے یہ 5 گناہ ان کی عمروں میں برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ ایسی عورتیں جلد مر جاتی ہیں، جلد مر جاتی ہیں، دیگر عورتوں کی نسبت جلد مر جاتی ہیں جن کی عمر میں برکت زائل کر دی گئی، جن کی عمر میں برکت ختم کر دی گئی۔ زندگی اس طرح کی گزر جاتی ہے کہ انہیں پتہ تک نہیں رہتا۔ یہ دیگر عورتوں کی نسبت جلد مر جاتی ہیں اور یہ بیٹھی دنیا میں ہوتی ہیں، دنیا میں بیٹھ کر والدین کی قبر میں اندھیرا کر کے رکھ دیتی ہیں، مرے ہوئے والدین کا دل دکھاتی ہیں، مرے ہوئے والدین کو دکھ دیتی ہیں، انہیں خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو اتنی بڑی تباہی لاتے ہیں، جو گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آنے دیتے، جو انسان کو غریب سے غریب تر کر کے رکھ دیتے ہیں، جو قبر کو اندھیرا کر کے رکھ دیتے ہیں، مطلب دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں، آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں، دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلا گناہ اللہ سے نہ مانگنا۔ اللہ سے نہ مانگنے والی جو عادت ہے نا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے معاشرے میں جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں سے تو خیرات مانگتے ہیں مگر اللہ سے نہیں مانگتے۔ چودھریوں، نمبرداروں، وزیروں، مشیروں کے سامنے تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، امیروں کے سامنے تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، مالداروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خیرات مانگتے ہیں مگر اللہ سے خیرات نہیں مانگتے۔ لوگوں سے امید لگانے کے بجائے، دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے پیدا کرنے والے رب سے مانگو۔ لوگوں سے امیدیں لگانے کے بجائے پیدا کرنے والے رب سے امیدیں لگاؤ، کیونکہ جو رب کا منگتا بن جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو رب سے امیدیں لگاتا ہے نا، جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ یاد رہے، اللہ کی محتاجی تمہیں دنیا کا محتاج نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محتاج کو کسی اور کا محتاج نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے آگے جھکنے والے شخص کو کسی اور کی ذات کے آگے نہیں جھکاتا، اپنے سے مانگنے والے کو کسی اور کے در کا بھکاری نہیں بناتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میں تیرا رب ہوں، تو مجھ سے مانگ اور میرا حق بنتا ہے تیری خالی جھولی بھرنا۔ میں تیرا رب ہوں، تو مجھ سے مانگ، تو مجھ سے قیمتی سے قیمتی چیز مانگ، مہنگی سے مہنگی چیز مانگ، تو مجھ سے خوشیاں مانگ، تو مجھ سے دولتیں مانگ، کائنات کی تمام خوشیاں تیرے قدموں پر نہ ڈال دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنے، کائنات کی تمام دولتیں تیرے قدموں پر نہ ڈال دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ایک بار تو مجھ سے صلح کر کے تو دیکھ، ایک بار تو میں ناراض رب کو راضی کر کے تو دیکھ، ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، ساری کائنات تیرے قدموں پر نہ ڈال دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ایک عبادت گزار عورت تھی، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی، وہ جتنی بڑی عبادت گزار تھی اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل تھی، اور جتنی بڑی حسین و جمیل تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی، اس سے کہیں زیادہ وہ نیک سیرت تھی۔ اس کے شب و روز عبادت میں گزرتے تھے، غفلت میں نہیں گزرتے تھے، دن رات عبادت میں گزرتے تھے، دن کو روزہ رکھتی، پوری رات یہ عورت قیام کرتی، رکوع و سجود کرتی تھی، اللہ کی عبادت میں مگن رہتی تھی، دنیا کے معاملات سے بے خبر ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف رہتی تھی۔ یہ جنگل میں رہتی ہے، جنگل میں اس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا ہے اور ساتھ میں ہی ایک خیمہ لگا رکھا ہے، خیمے میں کھانا وغیرہ بناتی ہے، پکاتی ہے، کھاتی ہے، اور عبادت خانے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صبح سویرے خیمے سے باہر نکلتی تھی، عبادت خانے سے باہر نکلتی تھی، لکڑیاں چن کر آتی تھی کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے۔ اب جیسے ہی یہ عورت گھر سے باہر نکلتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیتے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، چیتے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، کیونکہ یہ عورت بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتے ہی رہ جاتا۔ بڑے بڑے حسن والے اس کا حسن دیکھ کر منہ میں انگلیاں ڈال کر بیٹھ جاتے تھے، بڑے بڑے حسن والے اس کا حسن دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے تھے، دنگ رہ جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی دنیا میں ہی اسے جزا یہ دی کہ ایک چیتے کی ڈیوٹی لگا لی۔ یہ عورت جہاں بھی جاتی تھی چیتا بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا تھا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ ایک دن چند لڑکوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ آج ہر حال میں اس خوبصورت عورت کی عزت لوٹتے ہیں، اسے علیحدگی میں پکڑ کے نا اس سے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی ہی حسن والی ہے، حسن کی شہزادی ہے، اتنی حسن والی ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ 14ویں رات کا چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ ادھر سے وہ کم بخت نوجوان گھر سے باہر نکلے اس سوچ کی بنیاد پر کہ اس خوبصورت عورت کی عزت لوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے یہ عورت اپنے خیمے سے باہر نکلی کہ جاؤں لکڑیاں جمع کر کے آؤں، کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ ادھر سے یہ گھر سے باہر نکلی، ادھر سے وہ گھر سے باہر نکلے۔ دور سے ان نوجوانوں نے جب عورت کو غور سے دیکھا، عورت کے ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی نوجوان، کہیں کوئی شخص تو اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن نوجوانوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک چیتا تھا، ایک بہت بڑا چیتا تھا۔ جدھر کو یہ عورت جاتی ہے ادھر کو چیتا جاتا ہے، جدھر کو یہ خوبصورت عبادت گزار لڑکی جاتی ہے ادھر کو ہی چیتا جاتا ہے۔ تو ان نوجوانوں نے دور سے کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے حسن کی ملکہ شہزادی، اے اللہ کی نیک بندی، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے اب وہ ہمارا مقصد نہیں رہا، ہماری نیت بدل گئی ہے، ہماری نیت بدل چکی ہے، بس اتنا بتا دے کہ چیتے سے تیری صلح کب سے ہوئی، چیتے نے تیرے ساتھ صلح کب سے کی ہے؟ اس عبادت گزار عورت نے سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ کہا، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ آپ بھی سنیں، یہ جملہ آپ لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دے گا، زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس خوبصورت عورت نے کہا، او نوجوانو، جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے جانوروں نے مجھ سے صلح کی ہے، جب سے میں نے اللہ سے صلح کی چیتے نے مجھ سے صلح کر لی۔ ایک بار تم اللہ کی چوکھٹ پر آ کر تو دیکھو، ایک بار ناراض رب کو منا کر تو دیکھو، کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں پر نہ ڈال دے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اللہ سے مانگنے والے انسان کو اللہ کسی اور کے در کا بھکاری نہیں بناتا۔
کسی اور کے سامنے مانگنے پر مجبور نہیں کرنے دیتا۔ تو فرمایا ہر وقت اللہ سے مانگا کرو، اگر اللہ سے نہیں مانگو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تم پر ناراض ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت دوسرا گناہ کون سا ہے جو قبر کو کالی کر دیتا ہے، آگ لاتا ہے، تپش لاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دوسرا گناہ شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کے احکامات کی پیروی نہ کرنا، نا شکری کے ذریعے، نافرمانی کے ذریعے شوہر کو ہر وقت پریشان رکھنا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سناتا چلوں۔ بنی اسرائیل کی ایک خوبصورت عورت کا انتقال ہوا۔ بنی اسرائیل کی ایک خوبصورت عورت تھی، اس کا انتقال ہوا تو اس کے عزیز و اقارب نے غسل کفن دینے کے بعد اسے دفنایا۔ اس دور کی شریعت کے مطابق اس کی تدفین کی۔ تدفین کے بعد بھائی کی آنکھ لگی، رات کو سویا ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میری بہن جو فوت ہوئی ہے، کل جس کو ہم نے دفن کیا ہے، جس کی تدفین کی ہے، اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ خواب کی دنیا میں دیکھ رہا ہے اس کی قبر کے اندر آگ ہے، بچھو ہیں، سانپوں نے منہ کھولا ہوا ہے اور وہ بیچاری اندر سے چیخ رہی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں ماری گئی، میں لوٹی گئی، میری قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، میری قبر نے مجھے اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ میری ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی ہیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اتنے میں بھائی کی آنکھ کھلی، اچانک اس کی آنکھ کھلی، رات کا دوسرا پہر ہے، یہ اپنے بستر سے اٹھا، سیدھا قبرستان کی طرف رخ کیا کہ جاؤں دیکھوں تو صحیح کہیں خواب سچا تو نہیں ہے، اللہ کرے خواب سچا نہ ہو۔ چلتا چلتا قبرستان جا پہنچا، رات کا دوسرا پہر ہے، جیسے ہی بہن کی قبر کے اوپر گیا، بہن کی قبر کے سرانے بیٹھا، جیسے ہی اس نے دونوں ہاتھ قبر کی مٹی کے اوپر رکھے تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ واقعی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، کیونکہ آگ کی تپش نے قبر کی مٹی کو گرم کر رکھا تھا، قبر کی مٹی کو گرم کر رکھا تھا، قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ اور جب کان لگا کر سنا تو واقعی قبر کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ بہن کہتی ہے خدا را مجھے بچاؤ، میری قبر میں کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، میری قبر میں ایک ایسا زہریلا سانپ ہے جو مجھے ایک بار ڈنگ مارتا ہے، میں 70 گز زمین میں دھنس جاتی ہوں۔ یہ بھائی تھا نا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے سیدھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف رخ کیا۔ چلتا چلتا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا گھر نہیں تھا، جدھر کو رات پڑتی تھی عیسیٰ علیہ السلام وہیں سو جاتے تھے، عیسیٰ کا اپنا گھر نہیں تھا۔ تلاش کرتے کرتے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے جا ڈھونڈا، تلاش کی اور وجہ بیان کی کہ میری خوبصورت بہن تھی، اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو ہی بچھو ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی، کون سے ایسے گناہ کرتی تھی جس کو ہم معمولی سمجھتے تھے، اور ان گناہوں نے اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکا کے رکھ دی۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی بہن کی قبر پر لے چلو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بہن کی قبر کے سرہانے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بہن کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا باری تعالیٰ ہم اس قبر کے عذاب سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں کہ آخر یہ مرنے والی عورت دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ تم آواز دو، قبر کے اندر کا مردہ تمہیں جواب دے گا، تم سوال کرو یہ جواب دے گی۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قبر کے اندر چیخنے والی عورت، اللہ کے حکم سے اپنی زبان سے آواز دے کر مجھے بتا کہ تیری قبر کے اندر آگ ہی آگ کیوں ہے، تیری قبر کے اندر بچھو کیوں ہے، تو چیخ و پکار کیوں کر رہی ہے، تو دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی جن گناہوں نے تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ تو اس عورت نے کہا حضرت میں 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی اور ان کو معمولی سا سمجھ کے کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی بتا وہ کون سے تیرے 3 گناہ ہیں؟ کہتی ہے نمبر 1 میں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی، شوہر کی بے قدری کرتی تھی، شوہر کے تمام احسانات کو پسے پشت ڈال کر، تمام خوبیوں کو پسے پشت ڈال کر اس کی خامیاں بیان کرتی رہتی تھی۔ میں شوہر کی غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، دیگر عورتوں کے سامنے شوہر کی خوبیوں پر پردے دے کے خامیاں بیان کرتی تھی۔ میرا شوہر میرے اوپر احسانات کی بارش برساتا تھا،
میری ہر ایک خواہش پوری کرتا تھا، میری ہر ایک تمنا پوری کرتا تھا۔ جب اس کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، اس نے میرے اوپر نچھاور کیا، بارش کی طرح میرے اوپر پیسہ برسایا۔ لیکن جب وہ بیچارہ غربت کا شکار ہوا تو میں نے کہا میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تم میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ اور جب میں مری اس حال میں مری کہ میرا شوہر مجھ پر ناراض تھا، اور شوہر کی ناراضگی نے، اللہ اکبر، شوہر کی ناراضگی نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دوسرا گناہ میں جب بھی مانگتی تھی لوگوں سے مانگتی تھی، اللہ سے تو مانگتی ہی نہیں تھی۔ جب بھی ہاتھ پھیلاتی تھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تھی، اللہ سے نہیں مانگتی تھی۔ اور اللہ سے نہ مانگنے والا یہ جو گناہ ہے نا، اس نے میری قبر کے اندر کیڑے مکوڑے بچھو چھوڑ دیے، اس نے میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے دیا۔ عیسیٰ نے فرمایا تیسرا گناہ میں اللہ کے حضور جھکتی نہیں تھی، میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کی تسبیح بیان نہیں کرتی تھی، اللہ کے حضور نہیں جھکتی تھی۔ نماز کے نہ پڑھنے کے گناہ نے میری قبر کو اندھیرا کر دیا۔ اللہ کے حضور جھکتی نہیں تھی، سجدے نہیں کرتی تھی، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتی تھی۔ بس ان تین گناہوں کی وجہ سے میری قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو ہی بچھو ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں بھی جاتے تھے، عورتوں کہتے تھے عورتوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا مگر یہ تین گناہ کبھی نہ کرنا۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورت کا چوتھا گناہ جو گھر میں بے برکتی لاتا ہے، رزق بانٹنے والے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتوں کو ناراض کر کے رکھ دیتا ہے، قبر کے اندر آگ بھڑکاتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، خفا کرتا ہے، جو عورتوں کو دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے، وہ گناہ ہے بے حیائی کا پھیلانا، بے حیائی پھیلانا۔ اللہ اکبر، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلانا، ان سے اپنی خواہشات پوری کرانا، شوہر کی موجودگی میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر بن سمر کر گھر سے باہر نکلنا، اور اس سوچ کی بنیاد پر بن سمر کر گھر سے باہر نکلنا کہ جو بھی مجھے دیکھے تو میری طرف مائل ہو، میرے ساتھ گناہ کرنے پر مجبور ہو جائے، جو بھی مجھے دیکھے شیطانی آنکھ سے دیکھے، جو بھی مجھے دیکھے نفسانی آنکھ سے دیکھے۔ فرمایا یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا بیٹی کی عزت لٹتی ہوئی نظر آئے گی، بیٹی کی عزت کا جنازہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ فرمایا ایک شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی عزت سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ میری بہن کی عزت سلامت رکھے، کیونکہ دوسروں کی عورتوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے والوں کی عورتیں دنیا کی گندی نظروں کا نشانہ بنتی ہیں، حوث کا نشانہ بنتی ہیں۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ یہ شخص بہت ہی زیادہ غریب ہو گیا، صبح کو کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ اب اس عزت دار شخص کی ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ جب فاقے انتہا سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی حالت زار دیکھ کر، بھوک اور پیاس دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں یہ ارادہ کر کے گھر سے باہر نکلی تھی کہ میں اپنے جسم کی نمائش کر کے، اپنا جسم بیچ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر کے آؤں گی۔ یہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، پوچھتے پوچھتے کسی ایسے علاقے میں پہنچ گئی جہاں جسم کی نمائش کی جاتی تھی، جہاں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی۔ اب یہ لڑکی وہاں جا کر لوگوں کو اپنی ادائیں دکھا کر، لوگوں کو اپنا جسم دکھا کر، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کسی بھی شخص نے اس کی طرف توجہ نہ دی، کسی بھی شخص نے نظر اٹھا کر اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کی۔ توجہ تو دور کی بات، کسی نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا بھی نہیں۔ اسی طرح کھڑے کھڑے شام ہو گئی، لڑکی مایوس ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوئی، اس لیے کہ کوئی گاہک نہیں ملا تھا، خالی ہاتھ مایوس ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب گھر میں پہنچی تو بوڑھے باپ کو گھر میں موجود پایا۔ پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا، بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ پہلے تو لڑکی نے باپ سے معافی مانگی، پھر اپنا سارا ماجرا باپ کے سامنے بیان کیا کہ ابو مجھ سے بھوک سے بلکتے ہوئے بھائیوں کی حالت زار دیکھی نہیں گئی تھی، اور میں بھائیوں کی بھوک دیکھ کر مجبور ہو کر
گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل پڑی. گھر سے نکل تو پڑی لیکن کسی ایک شخص نے بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, کسی ایک لڑکے نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ سارا ماجرا سننے کے بعد باپ نے کہا, بیٹی تیرے باپ نے آج تک کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, تیرے باپ نے آج تک کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. بیٹی یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا؟ بیٹی تجھے پتہ نہیں ہے, جو لوگوں کی عزتوں کی رکھوالی کرتے ہیں نا, پھر اللہ فرشتے بھیج کر ان کی بیٹیوں کی عزتوں کی رکھوالی فرماتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں, مر جانا مٹ جانا, زندگی میں کبھی بھول کر بھی کسی کی بہن بیٹی کی عزت کا دشمن مت بننا. خدا کی قسم اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک اپنی ان آنکھوں سے اپنی بیٹی کی عزت لٹتے ہوئے نہیں دیکھو گے. اس لیے کہ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا, وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر جا لگتی.